إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. رواہ الترمذی فی ابواب الفتن. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، سورہ فاتحہ کی اخیر کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت فرمائی. اس کے ترجمے سے ہر مسلمان اچھے طریقے سے واقف ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. اب جب یہاں ہم نے اللہ سے دعا مانگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل صراط مستقیم کیا ہے، کون سی ہے، وہ اللہ ہی بتائے گا. تبھی ہم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. آج کا کوئی بندہ آ کر ہم کو یہ نہیں بتائے گا صراط مستقیم کیا ہے. اللہ نے جب ہمیں صراط مستقیم کو مانگنے، اس کی ہدایت طلب کرنے کی تلقین کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے صراط مستقیم کیا ہے. اب ہدایت جو صراط مستقیم کی ہے، اس کو مانگنے کے بعد لازم ہے کہ صراط مستقیم کی تلاش کی جائے کہ صراط مستقیم ہے کیا. وہ سیدھا راستہ جو اللہ کی جنت تک، ہماری منزل مقصود تک لے کر جاتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے جب ہمیں قرآن مجید میں شرک کے بارے میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جب اتنا بڑا گناہ اسے قرار دیا تو ہم اس گناہ کے بارے میں فکر مند ہو. اللہ جب یہ کہہ رہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک نہیں معاف کرے گا، تو ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے کہ آخر اللہ شرک کو کیوں نہیں معاف کرے گا، اور شرک کے دائرے میں کون کون سا عمل آتا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم اللہ کے غضب کا اور اس کے عذاب کا شکار نہ ہو سکے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو اللہ سے ہم ہدایت مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. ہدایت کئی معنوں میں ہوتا ہے. الارشاد بھی ہوتا ہے، یعنی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا، اور توفیق ہوتا ہے، یعنی آپ کو صحیح راستے کا علم ہونے کے بعد اس پر چلنے کی توفیق، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کا ملنا. دونوں ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہمیں دنیا میں ملیں گے کہ جنہیں صحیح راستے کا علم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صحیح ہے، آپ کا عقیدہ صحیح، آپ کی جماعت صحیح، آپ کی فکر صحیح،
لیکن آپ دیکھیے کہ نہ وہ ہمارے عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس منہج کے پر ہم چل رہے ہیں اسے مانتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے ہیں کہ صحیح بات کا علم ہونے کے بعد بھی توفیق سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہدایت میں دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ سے الارشاد یعنی صحیح بات کا علم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے اس بات کی بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ ہمیں علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور یہ سنت رہی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ یہ نفع دینے والا علم کون؟ اس کا مطلب علم دو طریقے کا ہے، ایک علم وہ ہے جو انسان کو نفع دیتا ہے، اور دوسرا وہ جو غیر نافع ہوتا ہے، انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ علم شریعت، عقیدہ توحید کا علم، دین کا علم، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیے نافع ہیں، اور دنیا کے وہ تمام علوم جو انسان کی فلاح بہبود کے لیے ہو، جس میں انسان کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو، تو یہ اس کے لیے خیر ہے، نافع ہے۔ لیکن اگر وہ علم جو انسان حاصل کرے اس سے اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچائے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے، تو یہ علم نافع نہیں بلکہ علم ضار ہے، نقصان پہنچانے والا علم۔ بدعقیدگی کے جتنے بھی علوم ہیں اور اس کے علاوہ جو انسان کو نقصان پہنچانے والے، چاہے وہ جادو کے بارے میں کہیے یا دیگر علوم جن سے شریعت نے ہم کو منع کیا ہے، یہ علم غیر نافع میں آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں علم نافع دے، یعنی وہ علم جو ہمیں فائدہ دے سکے۔ آج آپ دیکھیے گا کہ لوگوں کے درمیان بہت سارے ایسے لوگ آ کر موجود ہو گئے ہیں جو عالم نہیں ہیں اور اس کے بعد علموں کی تقسیم کر رہے ہیں، اور ایسا علم دے رہے ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ نافع ہے، لیکن حقیقت میں اس سے زیادہ نقصان دہ اور اس سے زیادہ خطرناک علم نہیں ہو سکتا جو ہمارے عقیدے کے پر حملہ کرے، جو ہمارے منہج، ہمارے پیٹرنوں کے پر حملہ آور ہو۔ قرآن نے ہم کو صرف یہ نہیں کہا کہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگ لیجئے کافی ہے، قرآن نے یہ بھی کہا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ بتا کہ جو اس راہ کے پر چلے تو تو نے ان لوگوں کے پر اپنی نعمتوں کو نچھاور کیا، وہ منعم علیہ ہیں، اللہ نے جن کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنا کافی نہیں تھا کہ آپ صرف اللہ سے ہدایت طلب کریں، بلکہ ہدایت کے ساتھ ہدایت یافتہ جماعت کی نشاندہی بھی ضروری ہے کہ آخر وہ کون سی جماعت ہے جسے اللہ نے ہدایت یافتہ ہونے کے ساتھ منعم علیہ قرار دیا، یعنی اللہ نے واقعتاً اس کے مطابق عمل کرنے کے بعد انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اسی کو سلف صالحین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے، اگر کوئی صرف ہدایت کی بات کرتا ہے اور اپنے آپ کو سلف سے نہیں جوڑتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت کے معاملے میں آدھا ادھورا ہے، اس کی ہدایت مکمل نہیں ہے، اس کا علم نافع نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو منہج سلف سے نہیں جوڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ وفات کے وقت تو کہا تھا نعم السلف لکی، کہ فاطمہ میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں۔ سلف ہمارے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو دین اور شریعت کے مطابق چلایا، اور اس میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کی جماعت ہے۔ تو یہاں جب سلف صالحین کہا جاتا ہے تو اس سے جان لیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کی جماعت مراد ہے۔ خیر القرون جن کو تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تین زمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خیر کا زمانہ ہے، اس میں خیر ہے، اس میں شر نہیں ہے، اور اسی زمانے کے لوگوں کو چونکہ یہ سب سے بہترین زمانہ تھا سلف صالحین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں قرآن نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کی راہ پر مت چلانا جو مغضوب ہے، یعنی جن کے پر تو نے اپنا غضب، اپنا غصہ نازل کیا، اور جو گمراہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں ہدایت خیر کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ
اس کے مقابل میں آنے والی چیز جسے ہم منکر سے تعبیر کرتے ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح خیر کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں اسی طرح ہمیں شر کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، ورنہ انسان اگر شر کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں علم حاصل نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بہت ساری برائیوں کو بھی خیر سمجھ کر، نیکی سمجھ کر انجام دینے لگے گا، حالانکہ وہ شر ہوگا، وہ خیر نہیں ہوگا۔ دونوں چیزوں کا جاننا ضروری ہے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اسی کو شریعت اسلامیہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں۔ اب یہاں ایک اور اہم بات، قرآن مجید نے یہاں نام نہیں لیا بلکہ صفات کا تذکرہ کیا، یعنی وہ صفات جو اللہ کے غضب کو نازل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس کے بعد ضالین یعنی جو راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں سے بچنا ضروری ہے۔ اب یہ دو صفتیں اگر آپ دیکھیے گا تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی ساری گمراہیاں اسی دو طبقے کے اندر موجود ہیں۔ بعض مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ مغضوب سے مراد یہود ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس علم تھا لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کیا، اور دوسرے ضالین ہیں یعنی نصارہ، کرسچن لوگ۔ یہ کرسچن یا عیسائی، یہ ان لوگوں نے اپنا نام رکھا، قرآن مجید نے ان لوگوں کو نصارہ سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہاں قرآن نے کہا ضالین، ضالین یعنی گمراہ لوگ۔ اب یہاں ضالین سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ نصارہ ہے۔ اب ان لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، بغیر علم کے ان لوگوں نے بہت ساری عبادات کو اخذ کر لیا، بہت ساری عبادات کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا تاکہ اللہ کا تقرب اور اللہ کا قرب حاصل کر سکے، اللہ کے نزدیک جا سکے، یہ ان لوگوں کا معاملہ تھا۔ اب یہاں آسان لفظوں کے اندر کہا جائے تو افراط اور تفریط ہے، یعنی ایک کے پاس علم تھا عمل نہیں کیا، اور دوسرے کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا، اور یہ دونوں غلط ہے۔ علم بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر علم کے آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیارا قول ہے، یہ کہتے ہیں عمل کے لیے علم ضروری ہے، یعنی اگر آپ کوئی بھی عمل کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے، دلیل کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، شریعت کا حکم ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ بغیر علم کے عمل کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ نقصان اٹھائیں گے، آپ کا عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ عیدین ہو یا نماز جمعہ، اس کی دوسری رکعت کے اندر ایک سورہ پڑھتے ہیں، سورہ غاشیہ۔ یہ غاشیہ جس میں قیامت کے منظرنامے کو پیش کیا گیا ہے، قرآن مجید نے ایک جماعت کا تذکرہ کیا۔ یہ جماعت کون سی ہے؟ عاملۃ ناصبہ۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک ایسی جماعت جو محنت کرنے والی، بہت کام کرنے والی۔ آج ہمارے یہاں پر بھی دیکھیے کسی جماعت کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت محنت کر رہی ہے، تو کیا کسی جماعت کا بہت کام کرنا اور لوگوں کے درمیان یہ شو کرنا کہ ہم دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یا لوگوں کے سامنے آ کر چلے لگا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، کیا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، یہی ہماری غلطی ہے کہ بظاہر کسی کے عمل کے بارے میں سمجھتے ہیں، جو ہماری نگاہ میں آتا ہے وہ بہت کام کر رہا ہے۔ کیا کام کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسی جماعت عاملہ جو کام کرنے والی ہوگی، بہت ایکٹیو ہوگی، لوگ کہیں گے یار وہ بہت کام کرتے ہیں، لیکن کیسی محنت؟ قرآن کہہ رہا ہے ناصبہ، تھکا دینے والی محنت، تھوڑی موڑی محنت نہیں کریں گے، بلکہ محنت اتنی زیادہ ہوگی جو انسان کو تھکا دے گی، اور تھکا دینے والی محنت کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، جہنم کی آگ کا شکار ہوں گے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب سوچئے کتنی عجیب بات ہے، اگر ہمارے یہاں کوئی مزدور آتا ہے اور مزدوری کرنے کے بعد چاہے وہ ایک دن محنت کرے، ایک دن مزدوری کرے، یا ہفتہ بھر کرے، ایک مہینہ کرے، اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئے اور کہے کہ سیٹھ جی میں نے اتنی محنت کی ہے، مجھ کو دے دیجئے گا میری پگار، پیمنٹ دیجئے، میں نے ایک منتھ آپ کے یہاں پر محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اور اس کے اعتبار سے 10 15 20 ہزار روپے میری پیمنٹ ہوتی ہے، دیجئے۔ اب اگر سیٹھ اس کو یہ کہے
کہ تجھے پیمنٹ نہیں ملے گی بلکہ تجھے سزا ملے گی، تو لوگ کہیں گے کیا بات ہے، اس نے 1 مہینہ محنت کی، مزدوری کی، لیکن اس کے بدلے میں اسے پیمنٹ دینے کے بجائے سزا دی جا رہی ہے۔ سارے لوگ حیران ہو گئے۔ اور اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اگر میں فلاں کے یہاں پر کام کروں گا جو وہ کہہ رہا ہے، اور وہاں کام کرنے کے بعد 1 مہینہ مجھے پیمنٹ نہیں ملے گی بلکہ مجھے سزا دے گا، مجھ کو مارے گا، تو کوئی وہاں پر نہیں جائے گا۔ تو یہاں قرآن بھی پہلے ہی وارن کر رہا ہے، سمجھ جاؤ، کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ جس کے کرنے کے بعد بجائے تمہیں انعام ملے کے نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ ایک ایسی جماعت تھکا دینے والا کام کرنے والی، خوب محنت کرنے والی دین کے نام کے پر، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نتیجہ، رزلٹ یہ نکلنے والا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کے بارے میں چوکنا ہو جانا چاہیے کہ کہیں ہمارا عمل ہمیں جنت کے بجائے جہنم کی طرف تو نہیں لے جا رہا ہے، کہیں ہمارے عمل کے پر انعام ملنے کے بجائے، اجر ملنے کے بجائے سزا تو نہیں ملنے والی ہے۔ قرآن نے ہائی لائٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو یہ سورے پڑھ رہے ہیں، تمام قرآن مجید کی سورتوں میں سے منتخب کر کے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کا ایک ایک لفظ عظمت و جلالت والا، اہمیت و نزاکت والا، اور اس میں سے ایک سورے کو سلیکٹ کرنا اور اسے ہر جمعہ کو جب مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، ہر مسلمان مرد ہو، بچے ہوں، عورتیں ہوں، خطاب سننے کے لیے آتے ہیں، اس وقت تو نماز کے اندر اس سورے کی تلاوت کرنا یہ ایک بہت بڑا میسیج، بہت بڑا پیغام ہے۔ تو کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کہہ رہے ہیں، عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کرو، اس کے بعد عمل کرو۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ نے رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا۔ اصحاب کرام کو اگر دیکھیں گے نماز کے بارے میں اتنی باریکیاں، اللہ کے رسول کے ایک ایک طریقے کے پر اتنی گہری نگاہ رکھی ہے کہ حیران ہو جائیں گے کہ کسی بھی دنیا کے شخص کے پر ایسی نگاہ نہیں رکھی گئی ہو، اس کے عمل کے بارے میں اتنا زیادہ تفتیش نہ کی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں ہیں، اپنی انگلی کس طرح رکھتے ہیں، وہ کیفیت پوری کہ آپ 53 کا آنکڑا بناتے ہیں، یعنی اپنی آخر کی دونوں انگلیاں بند کرتے ہیں، بیچ والی انگلی کو انگوٹھے پر رکھتے ہیں اور اسے حرکت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی یہ انگلی بالکل سیدھی نہیں بلکہ ہلکی سی خم ہوتی ہے، جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ صحابہ نے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے پر توجہ دی ہے، تو آپ اس کے بعد دھیان دینا ہے، چاہے وہ ہمارا عقیدہ ہو۔ عقیدہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عقیدے کے مطابق ہے نہیں۔ جب قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، تو آپ کا عقیدہ، آپ کے معاملات، آپ کا طریقہ، آپ کے زندگی گزارنے کے شب و روز، ہر چیز ہمارے لیے نمونہ ہے۔ چاہے آپ کا لباس ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے، ہر چیز کے طریقے کو قرآن مجید نے ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے۔ تو ہمیں یہاں توجہ دینا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے ہم کسی پر تنقید کر رہے ہیں، ہم تنقید نہیں بلکہ آپ کے عمل کو نبی کی سنت کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، آپ کے عقیدے کو نبی کے عقیدے کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، کسی اور کے طریقے کے مطابق نہیں۔ اب یہاں اگر اس طرح کی باتوں پر لوگوں کو متنبہ کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے اختلافی موضوعات کے پر بولنے کی ضرورت کیا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، اس موضوع کے پر فرض نماز کی 17 رکعتوں کے اندر روزانہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اللہ مجھے مغضوب، جس کے پر تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے کے پر مت چلا، اور جو ضالین گمراہ ہو گئے ان لوگوں کے طریقے کے پر مت چلا۔ آپ صرف زبانی مانگیں گے کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے مطابق مت چلا، اور اس کے بعد آپ انہی لوگوں کے مطابق کام کریں گے۔ ایک طرف دعا مانگ رہے کہ اللہ ان گمراہ لوگوں سے بچا، اور دوسری طرف انہی گمراہ لوگوں کے راستے کو آپ فالو کریں، کیا فائدہ ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں اور مانگنے میں عمل میں بہت ہی زیادہ دوری ہے۔ تو جب مانگ رہے ہیں تو اسے پریکٹیکلی اپنے عمل کے اندر لانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور قرآن نے جب اس عظیم سورے کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے،
तिरमिज़ी अबवाबुल फितन की हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी। बातें थोड़ा बिखरी भी नज़र आएगी, हालांकि ये एक ही जगह एक ही मौजू से मुंसलिक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अखाफु अला उम्मती अल अइम्मतल मुदिल्लीन, मुझे अपनी उम्मत पर बड़ा ख़तरा, बड़ा खौफ गुमराह करने वाले इमामों का है। हर दौर के अंदर गुमराह लोग रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफार मुशरिकीन थे, मुनाफिकीन थे, यहूद थे। आपने शिद्दत के साथ उन लोगों की मुखालफत की। ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का को सिर्फ ये कहा कि तुम शिर्क मत करो। अगर आप इतना कहते, मुशरिकीन मक्का के लिए कोई उतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन आपने उन लोगों के अमल के बारे में कहा कि तुम लात की, मनात की, उज़्ज़ा की, एसाफ की, नायला की, ये तमाम बुत जिन्हें तुम लोगों ने बना लिया, इनकी इबादत मत करो। ढके छुपे अंदाज में नहीं कहा कि ये जो कर रहे हैं ये मत करो। साफ कहा, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, आए काफिरो जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा। बिल्कुल दो टोक अंदाज में बयान कर दिया गया है। तो जब तक हम कुफ्र का इनकार नहीं करेंगे, कुफ्र के बारे में इल्म हासिल नहीं करेंगे, तो उसको रद्द कैसे कर सकते हैं, उसका इनकार कैसे करेंगे। आपको जब कुफ्र के बारे में, गुमराहियों के बारे में इल्म होगा, तभी तो आप कहेंगे ना हाँ ये गलत है, मैं इसको नहीं मानता। अब जब आपको इल्म ही नहीं है तो कहां से आप उसका रद्द करेंगे, कहां से आप उन चीजों को तर्क करेंगे। तो जानना जरूरी है सही क्या है, गलत क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे किराम को कहा था कि जितना भी खैर और जितना भी शर था वो तमाम चीजें मैंने तुम्हें बता दी हैं। कोई खैर ऐसा बाकी नहीं है जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, कोई ऐसा शर नहीं है जिसके बारे में तुम लोगों को मैंने मुतनब्बे नहीं किया। तमाम चीजों को मैंने बता दिया है और ये नबी की जिम्मेदारी है कि खैर के साथ शर के बारे में भी उम्मत से आगाह करे। तो यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अपनी उम्मत के पर एक बड़ा खतरा गुमराह करने वाले इमामों का है। जब नबी ने कहा उम्मत के लिए एक बड़ा खतरा, तो हम उसे क्यों ना बयान करें। नबी जिसके बारे में दूसरी रिवायत में है, इन्ना अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अला उम्मती, मुझे अपनी उम्मत के पर सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी बात का है तो वो गुमराह करने वाले इमामों का है, जो अकेले गुमराह नहीं होते हैं। आज आप देखिएगा कि कितने इमाम हैं जो गुमराही के लीडर थे, पेशवा थे, आज दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी किताबें, उनके अकायद आज तहरीरों के अंदर मौजूद है और लोग उन लोगों की गुमराह कुन किताबों को पढ़ते हैं और गुमराही का शिकार हो रहे हैं। ये अकेले नहीं जाते हैं बल्कि अपने साथ पूरी जमात को लेकर जाते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों को गुमराह करते हैं। आज आप देखिए, चाहे मुशरिकीन की बात कीजिए, वो मुशरिकीन जो कलमा गो हैं, कलमा पढ़ने के बाद भी शिरक कर रहे हैं। कुरान ने खुद कहा, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत सारे लोग ईमान लाने के बाद भी मुशरिक ही रहते हैं, यानी उनका ईमान लाना उन्हें फायदा नहीं देता। ना वो ईमान को जानते हैं और ना वो शिर्क को जानते हैं। अगर वो ईमान और शिर्क को जानेंगे तो ईमान को अपनाएंगे, शिर्क का रद्द करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी जो मक्का की थी इसी बात पर थी। खुले तौर के पर आपने रद्द किया, दो टोक अंदाज में, ढके छुपे अंदाज में नहीं कहा कि सिर्फ शिर्क ना करो, नहीं, बल्कि कहा कि जो तुम कर रहे हो वो शिर्क है, वो नहीं चलेगा, इसे छोड़ना होगा। और वहां पे आपने किसी किस्म का मुदाहनत, कंप्रोमाइज वाला मामला नहीं रखा। हालांकि मुशरिकीन मक्का ने बहुत कोशिश की कि आप हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहना छोड़ दें, हम आपके बारे में कोई एक्शन नहीं लेंगे, समझौता कर लेते। तो आज के एतबार से तो जो लोग कहते हैं ना कि इस तरह की बातों को नहीं करना चाहिए, सारे मुसलमानों को एक जगह मुत्तहिद होना चाहिए, तो कैसे मुत्तहिद होंगे? मुमकिन है? ये आप लोगों के सामने जो एजेंडा लेकर आते हैं, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एजेंडे को पेश किया या इसके मुताबिक अमल किया? नहीं, दो टोक अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत को पेश किया। बहुत तकालीफ उठानी पड़ी, असहाबे किराम को अपनी जान की कुर्बानियां देनी पड़ी। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी ज़ईफ बूढ़ी खातून को अबू जहल ने तमाम लोगों के सामने बरहना करके
سارے کپڑے اتار کر شہید کر دیا، اس کے بعد بھی مسلمانوں نے اپنے عقیدے کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور آج ہم کہتے کوئی بات نہیں ہے، اس پر بات ہی نہیں ہونا چاہیے، اس سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، تنازع والی بات ہے، اور پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت اس طرح، آج امت کے مسائل بہت سارے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ امت کے مسائل آج ہیں کل نہیں رہیں گے، یا پہلے نہیں تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ امت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اگر کچھ ہے تو یہ ہمارے گناہ ہے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اس کے بارے میں چوکنا نہیں کریں گے، بیدار نہیں کریں گے، اور ان گناہوں کے بارے میں علم حاصل کر کے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی امت کی ساری گمراہیوں کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے کہاں پر اصلاح کی کوشش کرتا ہے؟ عقیدے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کو نبی بنایا گیا، کم مسائل تھے، ماحول کچھ کم خراب تھا، وہاں تو عرب کے شرفا کا عالم یہ تھا کہ وہ رنڈیاں رکھے ہوئے تھے اور ان کی کمائی کے پر اپنی زندگی کا گزارا کرتے تھے، یہ عالم تھا۔ شراب نوشی، انہیں بیئر شاپ کے پر جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھروں میں بنایا کرتے تھے، یہ عالم تھا۔ لوگ اپنی زناکاریوں اور بدکاریوں کا بطور لوگوں کے درمیان چرچا کرتے تھے، اور کس بنیاد کے پر کہ ہاں دیکھو میں کتنی عورتوں کے ساتھ یا کس طرح بدکاری کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے شرف کی بات تھی، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول کے اندر بھی سب سے پہلے جس بات کے پر کوشش کی وہ عقیدہ ہے، اس کے بعد ساری چیزیں۔ اگر یہ صحیح ہوتا ہے، یہ بنیاد ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے اس کے اثرات انسانی زندگی کے پر نمایاں ہونے لگیں گے۔ لوگ عقیدے کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ ساری باتیں عقیدے سے ہی جڑی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں کہ سب باتوں میں بات ہی نہیں کرنا چاہیے، ان سارے مسائل کے پر گفتگو نہیں ہونا چاہیے۔ جب نبی نے گفتگو کی تو ہم کیوں نہ کریں؟ نبی نے جب اسے امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا، سب سے زیادہ خوف جتلایا، تو ہم اس کے پر بات کیوں نہ کریں؟ یا دین تم لوگوں کی رائے اور تم لوگوں کی فکر کے مطابق چلے گا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیش کیا، جسے قرآن نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، ہم اگر منبر رسول پر ہیں تو ہم نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، لوگوں کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے۔ اسلام لوگوں کو اپنے پیچھے چلنے کا حکم دیتا ہے، ہمارے اپنے خیالات یا ہماری فکر یا ہم جو کہیں یا ہم جو سوچیں اس کے مطابق اسلام کو نہیں ڈالنا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو مکمل طریقے سے، یہ نہیں کہ اسلام کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرو، جو تمہارا جی چاہے، جو تمہارے خیالات میں آئے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خراب ماحول کے اندر جب عقیدہ توحید ان ساری چیزوں کے پر توجہ دی تو ہمیں بھی اسی پر توجہ دینا چاہیے۔ اس بات کو عیاں کروں، سورہ بقرہ اس کی تھیم کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے، قاتل کا پتہ نہیں لگتا۔ اب قاتل کا پتہ لگانا ہے، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان لوگوں کے تک پہنچایا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب یہ لوگ حیران ہو گئے، کہا کہ ہم قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہیں، یہاں ایک اور جان لینے کی بات چل رہی ہے، اپنی عقلوں کو استعمال کرنے لگے۔ یہی ہے کہ دین اور شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے، اپنی فکر کو ترجیح دینا، اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرنا۔ اللہ حکیم ہے یا تو آپ حکیم ہیں؟ کیا نعوذ باللہ آپ اللہ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ یہ وہی مسئلہ ہے، اللہ نے جو آرڈر دیا چپ چاپ فالو کرنا ہے۔ صحابہ کا مزاج یہی تھا، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں، حالت نماز میں ہی آپ نے اپنا جوتا اتارا، کنارے رکھ دیا، صحابہ نے دیکھا، چپ چاپ اپنا جوتا اتارا، کنارے رکھ دیا، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما حملکم علی القاء نعالکم، کس بات نے تمہیں اپنے جوتوں کے اتارنے پر آمادہ کیا؟ آپ نے یہ بھی سوال کر سکتے تھے، لماذا القیتم نعالکم، تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ لیکن آپ نے سوال کیا کیا؟ ما حملکم، کس بات نے تمہیں آمادہ کیا؟ یعنی یہ عمل تم لوگ اپنی رضامندی، خوشنودی کے ساتھ کر رہے ہو، دل کے ساتھ کر رہے ہو۔ نبی کی سنت کو دل کے ساتھ فالو کرنا چاہیے، جسے اخلاص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ رأیناک القیتنا علیک فالقینا نعالنا،
اللہ کا رسول ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے اتار دیا۔ اب اس میں سوچنے والی بات کیا ہے؟ یہی ہے اتباع، شریعت کا جو حکم آ گیا ہے فالو کرنا ہے۔ وہاں اپنی عقل، اپنی رائے، میری یہ فکر ہے، میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ خیال ہے، یہ سب کنارے رکھو۔ اپنی ساری فکر، سارے افکارات ایک طرف رکھو، جو نبی کہے اسے فالو کرنے کی کوشش کرو۔ اسی کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ اب وہاں ان لوگوں نے اختلاف کیا، کہا کہ گائے کیوں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ بڑی لے دے کی، رنگ پوچھا، عمر پوچھی، جیسے جیسے پوچھتے گئے ان لوگوں کے پر پابندیاں اتنی سخت کی جانے لگی۔ آخر میں ان لوگوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کے بعد قاتل کا پتہ لگ گیا۔ بتانے کا مقصود یہ کہ اللہ نے یہاں پر گائے ہی ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گائے کے تعلق سے ان لوگوں کی بدعقیدگی بالکل نمایاں تھی۔ ان لوگوں نے گو پرستی جیسا کہ بچڑے کو بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اس کی عقیدت و محبت دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، تو اللہ نے کہا کہ پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو۔ صرف اللہ کی محبت و عقیدت تمہارے دل و دماغ کے اندر ہونی چاہیے، اس کے بعد تمہارے مسائل زندگی حل ہوگے، اس کے بغیر نہیں۔ اللہ نے پہلے عقیدہ صحیح کیا، اس کے بعد معاملات زندگی کے لیے راہ بتائی۔ یہی ہماری زندگی کے لیے، جب تک ہمارے عقائد صحیح نہیں ہوں گے ہماری زندگی کی راہیں آسان نہیں ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر عقیدے کی اصلاح کے ہماری زندگی کی راہیں آسان ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور وہی خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب نام لیا جاتا ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ یہی جب صحابہ کے بارے میں جن کا دفاع قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، جس جماعت کے بارے میں کہا، جب منافقوں نے کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کا دفاع کرتے ہوئے کیا کہا؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ بیوقوف سفہاء میرے نبی کے صحابہ نہیں بلکہ منافقین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے پر انگشت نمائی کرنے والا کون ہے؟ یہ وہ ٹولہ ہے جو منافقین کا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے اصحاب کرام کے پر تنقیدیں کی، اصحاب کرام کے خلاف باتیں کی، اور جب باتیں کی تو قرآن نے اس چیز کو اور اس جماعت کے دفاع کو زندہ و جاوید بنا دیا۔ آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے۔ آج ہمارا نوجوان یہ نہ عقیدے کا صحیح علم حاصل کرتا ہے، نہ منہج کا، نہ اصحاب کرام کی عقیدت و محبت کا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا، جو کہ ایک عالم ہے ہی نہیں، جس نے علم کو حاصل ہی نہیں کیا، کسی کے کہنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا جب تک کہ باقاعدہ اس کے پاس سند نہ ہو کہ اس نے کن کن اساتذہ سے علم کو حاصل کیا ہے۔ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے صحیح طور کے پر، حدیث کا ترجمہ صحیح طور کے پر نہیں آتا ہے، اور آج وہ امت کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، لوگوں کے عقیدے کی باتیں نہیں کرے گا اور آتا ہے اصحاب کرام کے پر تنقیدیں کرنے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے، لوگوں کے ذہن کو مسموم کر رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، یہ بات میں بہت جذبات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ جذبہ اصحاب کرام کی عقیدت و محبت کی بنیاد کے پر ہے کہ جس جماعت کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اس جماعت کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ آپ اٹھائیے کتاب عقیدہ طحاویہ، وہاں پر صاف طور کے پر اصحاب کرام کی جماعت کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر کوئی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں کچھ بات کہتا ہے، ان کے خلاف اپنی زبان استعمال کرتا ہے، تو ہم اس سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی عقیدے کی بنیاد کے پر اگر کوئی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں کچھ بھی اناپ شناپ باتیں کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ امیر معاویہ ہو، عمرو بن عاص ہو، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہو، تو وہ ہماری نفرت کا مستحق ہے، محبت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے ہے۔ عقیدہ طحاویہ پڑھیے، آپ کو ساری چیزیں ملے گی۔ افسوس ہوتا ہے کہ نبی نے صحابہ کے بارے میں کہا لا تسبوا صحابی، میرے کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا مت کہنا۔ قرآن مجید نے تمام لوگوں کے بارے میں کہا سورہ حدید کے اندر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے صحابہ کی جماعت کے بارے میں کہا تمام لوگوں کے لیے اللہ نے الحسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں اپنی لب کشائی کرنے والے؟
یہ زبان لڑکھڑا جانا چاہیے، دل دہل جانا چاہیے، ذہن و دماغ کے اندر زلزلے آنا چاہیے اگر کسی صحابی کے بارے میں خیال بھی آئے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال کریں۔ اور حیرت ہوتی ہے جب ہم ان لوگوں کا نام لیتے ہیں جو ہمارے عقیدے کو بگاڑنے کے ائمہ ہیں، لیڈر ہیں، گمراہ کن امام بنے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو بجائے اس کے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، یہ صحابہ کے بارے میں اناپ شناپ باتیں کہیں گے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہیں گے۔ حالانکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو بات کہی تھی، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں جتنی طاقت رکھتا ہوں اتنی تم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام جنہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، ہماری وہی ذمہ داری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں، اس کے بعد بھی اسی کے پر سب سے زیادہ محنت کی۔ یہاں قرآن نے جو ایک بات کہی تھی میں اس کے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ مغضوب اور ضالین، صفت بیان کی۔ ہمیں کسی سے ذاتی طور کے پر کوئی دشمنی نہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہو، چاہے وہ ڈاکٹر اسرار ہو، یا انجینئر محمد علی مرزا ہو۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ڈاکٹر اسرار تو دنیا سے چلے گئے، لیکن جو زندہ ہیں ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں تو صحیح عقیدہ، صحیح منہج کی ہدایت دے۔ لیکن جو گمراہیاں ہیں ہم اسے بیان کریں گے، اور کسی کی غلطی جو کہ وائرل ہے، سارے لوگوں کے درمیان آیا ہے، اسے بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ذاتیات کے پر حملہ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے غلط افکار و خیالات کا رد کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے امام بخاری محدثین نے جہاں جہاں آپ دیکھیں ان کی کتابوں میں خاص طور کے پر فتنوں کے بارے میں، اور وہ لوگ جو کہ کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے، جن کے افکار و خیالات بگڑے ہوئے ہیں، رد کیا، نام لے لے کر، الرد علی الجہمیہ، الرد علی المعتزلہ، گمراہ فرقوں کا نام لے لے کر رد کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار کتنا خطرناک اور اتنا بدترین عقیدہ کہ نصارہ کے عقیدے سے بھی بدترین عقیدہ ہے، دھڑلے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی یہ گمراہی لوگوں کے درمیان عام ہو رہی ہے، لوگ پھیلا رہے ہیں۔ اب جب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں بیان کر دوں، اس کے بعد بات آگے بیان کرتا ہوں، وحدت الوجود کا عقیدہ، اور اسے دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سورہ حدید کی آپ اٹھائیے، والاول والآخر والظاہر والباطن، جو تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس سے بالکل ہٹ کر تفسیر کرتے ہیں۔ اول کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ اول ہے، لیس قبلہ شیء، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ جو تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس سے بالکل پرے، اس تفسیر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں۔ اب بتائیے جو قرآن کی تفسیر نبی کے طریقے، نبی کی تفسیر سے ہٹ کر تفسیر کرے، کیا وہ ہمارے نزدیک معتبر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جس کا علم، جس کی تقاریر نبی کی سنت سے لبریز نہ ہو، وہ ہمارے لیے ہدایت کے قابل نہیں ہے، نہ ہم اس کی تقریر سنیں گے، نہ اس کے ذریعے ہدایت پائیں گے۔ وحدت الوجود کا بدترین عقیدہ یہ کیا ہے؟ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہم ہیں، آپ ہیں، کائنات کی ہر چیز، جتنے جانور ہیں، پرندے، سب کے سب نعوذ باللہ اللہ کے وجود کا حصہ ہے، سب کے سب اللہ کے وجود کا حصہ ہیں۔ یہ وحدت الوجود کا مطلب ہے، یعنی اصل ذات وجود ایک ہی ہے اللہ کا، ہم اسی ذات کا مظہر ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، اور یہ اسی عقیدے کے قائل ہیں، اور اس کی دھڑلے کے ساتھ لوگوں کے درمیان تشہیر کرتے ہیں۔ سورہ حدید جو تفسیر انہوں نے کی ہے، آج کتابی شکلوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بغیر علم کے یا بغیر دلائل کے، بغیر ثبوت کے باتیں پیش کی جا رہی ہیں، ساری چیزوں کے وافر مقدار کے اندر ثبوت موجود ہے، کلپس موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، کسی کے بارے میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سوچئے امام طحاوی، امام بن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نصارہ کے بارے میں کہا، جب نصارہ نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر دیکھیے تو اللہ نے کیا کہا؟ لقد کفر الذین قالوا،
کہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے ایسی بات کہی کہ اللہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں آیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا روپ دھارن کر کے اپنے بندوں کے درمیان آیا ہے۔ یہ ایک ذات کے بارے میں تو اللہ نے ان لوگوں کو کافر کہا۔ تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا کے تمام چیزوں میں، تمام مخلوقات میں آج جو اربوں انسان ہیں اور چرند ہیں، جانور ہیں، یہ تمام کے تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو وہ کتنا بدترین کافر ہوگا۔ یہ انتہائی بدترین قسم کا کفریہ عقیدہ ہے۔ اور بہت ساری باتیں حدیث کی حیثیت تشریح انکمپلیٹ حدیثیں بیان کرنا، ویل للعرب ویل للعرب، نبی کس تناظر کے اندر کہہ رہے ہیں، یہ آ کر حضرت کچھ اور بیان کر رہے ہیں، اور حکمرانوں کے خلاف جھوٹی باتیں بیان کرنا، اتنی ساری تفاصیلیں ایک جگہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو میرے کہنے کا مقصد کسی کی ذات کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو گمراہیاں، جو بدعقیدگیاں پھیلائی گئی ہیں اس کی اصلاح مقصود ہے کہ ہم کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہیں، کسی شخصیت کو فالو کرنے والے نہیں، نہ کسی کی گمراہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ پڑھیے نا کہ کتنی تقریباً 12 یا 13 مقامات کے پر قرآن مجید کی آیات اور شریعت کے احکامات ان کے مطالبے پر، چاہے آپ کہیے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ بنانا ہو، پردے کی آیات ہو، اور شراب کے بارے میں احکامات، بہت ساری چیزیں ان کے مطالبے کے پر نازل بھی۔ اللہ کے رسول نے جن کی فضیلت میں کہا کہ ہر امت کے اندر ایک ملہم ہوتا ہے، یعنی اللہ اپنی شریعت کے احکامات کا الہام کرتا ہے، اور میری امت کے اندر کوئی ملہم ہے، محدث ہے، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا بڑا احساس۔ اس کے بعد اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے خلاف کوئی بات کرے، خود ان کے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے ایک سوال کرنے والے نے کہا، تفصیل کے ساتھ دیکھیے بخاری وغیرہ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، دارمی وغیرہ میں، کہ ان سے سوال ہوا، ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے حج تمتع کرنا چاہیے کہ نہیں، یعنی پہلے عمرہ کر لینا، عمرہ کا احرام بننا، عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جانا، اس کے بعد جب حج کا ٹائم قریب آئے تو احرام باندھ کر حج ادا کرنا، یہ حج تمتع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن کہا جس بات کا علم مجھے بعد میں دیا گیا، اگر پہلے مجھے معلوم ہو جاتا تو میں حج تمتع کرتا، اور اگر اللہ نے مجھ کو آئندہ سال زندہ رکھا تو میں حج تمتع کروں گا، یعنی پہلے عمرہ کر کے فارغ ہو جاؤں گا، اس کے بعد حج کا احرام باندھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج ادا کیا، اور وہ حج قران تھا، یعنی ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت تھی۔ تو ایسی صورت میں عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام سے فارغ نہیں ہوں گے، احرام نہیں کھولیں گے، احرام کی بندشیں آپ کے پر ہوگی، یہ فرق ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ انتظامی امور کی بنیاد کے پر لوگوں کو منع کیا، حج تمتع نہ کرو۔ تو یہی سوال ان کے بیٹے کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ حج تمتع کرنا چاہیے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو اس نے کہا آپ کے والد منع کرتے ہیں، ایک طرف والد ہیں، اور والد بھی کون، جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ میری امت کے محدث ملہم، اللہ اپنی شریعت کے احکامات کو ان کے پر نازل کرتا ہے کہ تم اس بارے میں مطالبہ کرو، اللہ اسے شریعت کا حصہ بنائے گا۔ اتنی بڑی ذات گرامی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ احساس۔ اس کے بعد بھی حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ دین کے اندر نبی کی اتباع کی جائے گی یا تو پھر حضرت عمر فاروق کی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کی، تو کہا کہ حج تمتع کرو۔ ہم یہی جواب دنیا کے تمام لوگوں کو دینا چاہتے ہر مسئلے کے پر۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کھلا ہوا مسئلہ، قرآن مجید اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کا کھلا انکار۔ جب ان کے سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کون کرے گا، تو کہا کہ اونچے معیار والے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہے بخاری کی کہ تمام اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ تم اپنے رب کا ایسے ہی دیدار کرو گے جیسے کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ سارے لوگوں کو آپ نے کہا، یہ نہیں کہ جو اونچے طبقے والے ہوں گے انبیاء ہیں انہی لوگوں کو یا صدیقین کو ہی ملے گا، بقیہ اہل جنت اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
حدیث کا انکار کر دیا کھلے طور پر. الطہور شطر الایمان، مسلم کی روایت. سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے، حوالہ بھی دے رہا ہے، کہا کہ نہیں، نہ بخاری میں نہ مسلم میں. اتنی دھڑلے کے ساتھ باتیں آپ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. جب آپ کو علم نہیں ہے تو صاف کہیے. صحابہ کہتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا ادری کہنا نصف علم ہے، آدھا علم ہے، کہ بندے کو کم سے کم اتنا تو معلوم ہے میں کتنا جانتا ہوں اور کتنا نہیں جانتا ہوں. یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا، میرا علم کتنا ہے، میں کتنا جانتا ہوں کتنا نہیں. ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرنے والے سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی شخص اگر ہم سے حلال و حرام کے بارے میں پوچھتا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کہیں ہم خطا نہ کر جائیں، کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے. اب یہاں حلال و حرام عقیدے کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں، اور اس کے بعد جب ان کے بارے میں ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں، اس بارے میں نہیں بولنا چاہیے، یعنی قرآن حدیث نہیں بیان کرنا چاہیے. کون سا دین آپ پیش کر رہے ہیں؟ آپ کہہ دو کہ ہم دین اسلام فالو نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے اس کو اسی طریقے پر لایا جائے گا، نہ کہ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول نے جو کہا نا، مجھے اپنی امت کے پر گمراہ کرنے والوں کا بہت خدشہ ہے، یہ وہی گمراہیاں ہیں. لوگ گمراہیوں کو بھی فالو کر رہے ہیں. صحابہ کی نفرتیں پیدا ہو گئی، نعوذ باللہ، اور لوگ عقیدے کے باب میں گمراہ ہو رہے ہیں. وحدت الوجود جیسا بدترین عقیدہ یہ اپنا لیا گیا ہے. کیا کیا باتیں بیان کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بات اور بھی کہی تھی، لا تزال طائفۃ من امتی. اس حدیث کو مکمل کر کے اپنی بات کو مکمل کر دے رہا ہوں کہ ایک جماعت قیامت تک برسر حق قائم رہے گی. حق کے پر اللہ اسے قائم رکھے گا. لا یضرهم من یخذلهم، انہیں نقصان پہنچانے والے ان کا کوئی خسارہ نہیں کر سکتے، انہیں ذلیل کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نبی کا وعدہ ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد ہے، نصرت ہے جماعت کے پر. وہ جماعت جو نبی کے عقیدے اور منہج کے پر ہے، جسے اہل سنت والجماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. لوگوں کو اہل سنت والجماعت کا بھی پتہ نہیں. اہل سنت سے مراد عقیدے والے، اس لیے کہ سنت عقیدے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. شیخ امام بربہاری کی کتاب دیکھیے شرح السنہ، عقیدے کی کتاب. السنہ سے مراد عقیدہ ہے، عقید توحید ہے، اور جماعت سے مراد اصحاب کرام کی جماعت. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے جو نبی کے عقیدے اور اصحاب کرام کی جماعت کے مطابق چلنے والے. اب جہاں لوگوں کا عقیدہ نبی کے مطابق، جو آپ نے عقیدہ توحید بیان کیا، بلکہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، وحدت الوجود میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اصحاب کرام کی محبت بھی نہیں ہے، نہ ان کے طریقے کے مطابق اسلام کو فالو کرنا ہے، تو اہل سنت والجماعت کہاں سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ اہل سنت والجماعت ہوں گے. اللہ جن کی مدد کرے گا وہ الجماع ہیں. قیامت تک اللہ اسے حق کے پر قائم رکھے گا. اس کو نقصان پہنچانے والے، اسے ذلیل کرنے والے، اس کے خلاف سازشیں کرنے والے کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. قیامت تک اللہ اس جماعت کو جو صحیح عقیدے کے پر، عقیدہ توحید کے پر قائم ہوگی، اصحاب کرام کی محبت و عقیدت کے ساتھ ان کے منہج کے پر قائم ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. حضرت امام ترمذی کہتے ہیں میں نے اس روایت کو اپنے استاد امام بخاری کے سامنے پیش کیا تو وہ کہتے ہیں حضرت امام بخاری میں نے اپنے استاد علی بن مدینی کے سامنے اس حدیث کو پیش کیا تو انہوں نے کہا بہت بڑا شرف ہے، کہا ہم اہل الحدیث، یہ جماعت اہل حدیث ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. واضح طور کے پر یہ جماعت اہل الحدیث ہے. اہل الحدیث سے لوگ یہ کہتے ہیں محدثین کی جماعت، یہ لوگوں کو جھانسا مت دیجیے گا. یہاں اہل الحدیث سے مراد محدثین بھی ہیں، اور وہ جماعت ہے جو صحابہ کے طرز عمل کے مطابق چلنے والی، ان کے جیسا عقیدہ رکھنے والی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی جماعت کے اندر شامل رکھے، ہر قسموں کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.